اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے بلکہ آیت نمبر 12 سے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ناظرین، یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی بھی کہا گیا ان کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ لقمان کا نسب یہ ہے، لقمان بن باعور بن ناحور بن تاریخ۔ وہب کا قول ہے کہ حضرت لقمان ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے۔ امام واقدی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ 1000 سال زندہ رہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان سے علم اخذ کیا اور ان کے زمانے میں فتویٰ دینا ترک فرما دیا، اگرچہ پہلے فتویٰ دیتے تھے۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حکمت آپ کے پاس تھی۔ حکمت کہتے ہیں عقل اور فہم کو، اور کہا گیا کہ حکمت وہ علم ہے کہ جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ حکمت معرفت ہے، اور اصابت فی الامور، معاملات میں صحیح کام کرنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ لقمان رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام انعام تھا یا اشکم تھا، اور ناظرین فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آیت نمبر 13 سورہ لقمان، پارہ نمبر 21واں، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے جن کا نام انعام تھا یا اشکم تھا ان سے کہا کہ بیٹا، وہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ناظرین، انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے۔ لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمہ اس میں بیان فرما دیا، اور دوسروں کی تکمیل کرنا وہو یعظہ، کہ وہ نصیحت فرما رہے ہیں، اور نصیحت بیٹے کو کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں گھر والوں کو اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو مقدم کرنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہے، اور نصیحت کی ابتدا شرک کی نفی سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شرک کرتا ہے تو اس کا تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے نا، پھر وہ کئی کا مسلمان ہے، وہ تو شرک ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔
اور ناظرین اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس کے تقاضوں کے مطابق اگر مانتا ہے تو پھر سارے اعمال قابل قبول ہیں۔ تو سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور اس کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر ناظرین آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ پہلی نصیحت توحید کا اقرار اور شرک کی نفی، اور دوسری وصیت کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھنا چاہیے، ان کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کا فرما بردار رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی کتنی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کا ضعف دم بدم ترقی پر ہوتا ہے، جتنا حمل بڑھتا ہے، جتنے ایام زیادہ ہوتے ہیں، تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ناظرین عورت کو حاملہ ہونے کے بعد تکلیفوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فرمایا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تکلیف پر تکلیف۔ پھر اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ عورت کتنی تکلیف، ماں کتنی تکلیف کاٹتی ہے کہ اگر مسلمان عورت بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کئی عرصے تک اسے دودھ پلانا، یعنی میکزیمم اسے 2 سال تک دودھ پلانا، یہ فرمایا کہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حق مان میرا اور اپنے والدین کا، میرا اس لیے حق مان کہ میں خالق حقیقی ہوں، اور والدین کا اس لیے حق مان کہ دنیا میں اگر تو آیا ہے تو ان کے سبب سے آیا ہے، وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، الیہ المصیر۔ اور اس بات پر حق مان کہ مجھے تک، یعنی میری طرف تجھے لوٹ کر پھر آنا ہے۔ ناظرین و سامعین آگے کیا نصیحتیں فرمائیں انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت پیش کریں گے۔